بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طائف سے واپسی۔ غرض سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ لوٹے، اور چونکہ مکہ کی خطرناک و غیر معمول حالت اور باشندگان کی مکہ کی فتنہ پردازی و شرارت سے بے درجہ بیزار تھے، اس لیے مقام نخلہ میں قیام فرمایا، جو مکہ سے باہر واقع تھا۔ آخر شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ جنات نے کلام اللہ سنا اور شیریں کلام سے متاثر ہو کر پھر فراغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے اور بیعت کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا میں تشریف لائے اور معتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو گو دشمن ہوتا ہے، انکار نہیں کرتے تھے۔ معتم نے حمایت میں لینا منظور کیا، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائیں۔ معتم اونٹ پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانے کو واپس گئے۔ معتم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ اس کے بعد معتم نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے دین کا قائل نہیں ہوں، لیکن ان کا حامی و مددگار ضرور ہوں۔ میں نے ان کو امن دے دیا ہے، اگر کوئی ان کو ایذا پہنچائے گا تو گویا مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہوگا۔ قریش یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت اور ایذا رسانی سے کچھ رک گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردیسی لوگوں اور باہر سے آنے والے دکانداروں، سوداگروں اور اشراف و سرداران قبائل کو واعظ و نصیحت شروع کی۔ معراج شریف۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں، حضرت نوح علیہ السلام سفینہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب اور حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کے قریب، حور عین جنت میں اور مقربین عرش کے نیچے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے سبقت لے لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ملا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ معراج لفظ عروج سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رفعت اور بلندی۔ چونکہ اسی رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بزرگی اور سربلندی حاصل ہوئی تھی جس کی نظیر روحانیت کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور جس کی بدولت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی رات میں کعبۃ اللہ سے چل کر مسجد اقصیٰ اور وہاں سے روانہ ہو کر مولا اعلیٰ کی سیر فرمائی تھی۔ اس لیے یہ رات شب معراج کہلاتی ہے، اور قرآن عزیز نے اسی واقعے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اقدس کی وہ ذات پاک ہے جو شب کے اوقات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، جس کے ماحول اور گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ کی ذات سمیع و بصیر ہے۔ اسی مبارک رات میں سرور کائنات اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات علوی کے وہ مشاہدات فرمائے جن کا تذکرہ بخاری و مسلم جیسی حدیث کی مستند کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر یہ عظیم اور مرتبہ رات مذہب اور روحانیت کے نقطہ نظر سے اس لیے بھی یکتا اور بے نظیر سمجھی جاتی ہے کہ اسی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف وہ قرب روحانی اور شرف ہم کلامی ہی عطا فرمایا جس کو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ اسی شب معراج میں اپنے اس جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو وہ راستہ بھی دکھایا جسے اختیار کرنے کے بعد اب اور معبود کے دونوں حقیقی ربط و تعلق پیدا ہو سکتا ہے اور سرگوشی اور بات چیت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔
مختصر یہ کہ یہی وہ رات ہے جس میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، جس کو اگر حقیقی روح کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ نہ صرف روحانی سکون اور اطمینان خاطر پیدا کرنے کا باعث ہی بنتی ہے بلکہ انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ نماز فحش اور بیہودہ باتوں سے روکتی ہے۔ یہی نماز اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست رابط اور تعلق پیدا کرتی ہے، جس کو حدیث صحیح میں الصلاۃ المعراج المومنین یعنی نماز مومن کی معراج ہے کے الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ تفصیل معراج کی رات۔ آفتاب اپنی روزانہ مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر دیر ہوئی اپنی چمکدار شعاؤں کو سمیٹ کر افق مغرب میں جا چکا تھا کہ آفتاب نے نبوت کے آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا اور روح الامین نے حق تعالیٰ کا فرمان پا کر ایک قبول صورت میانہ قد جنتی سفید مرغب جس کا نام براق ہے دولت خانہ سلطان انس و جان کے دروازے پہ اس وقت لا کھڑا کیا جبکہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کی آخری نماز سے فارغ ہو کر اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی دختر حضرت ابو طالب کے گھر خواب استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خادمانہ آداب محلوظ رکھ کر حضرت کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ رکھ کر جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا۔ قلب مبارک طلائی طشت میں آب زمزم سے دھویا، ایمان و حکمت و تجلیات الہی سے معمور بنا کر سی دیا اور مزدہ سنایا کہ فلکی سیاحت کے لیے تیار اور عالم علوی کے عجائبات کی سیر کے لیے بنے ٹھنے براق پر سوار ہو جاؤ تاکہ مجھ کو رقاب پکڑنے کی عزت حاصل کرنے اور مکائل علیہ السلام کو باغ تھامنے کی خدمت سے مولا اعلیٰ پر فخر کرنے کا موقع ملے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے تو سواری کھڑی پائی جس کی سبا رفتاری کا ادنا مرتبہ یہ تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا اور پلک جھپکاتے 100 میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرم سے یثرب کے وہ نقلستان خطا کرتے ہوئے جہاں چند روز بعد ہجرت کرنی تھی اور طور سینا پر گزرتے ہوئے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باتیں کی تھیں اور بیت الحم دیکھتے ہوئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور دو رکعت متبارک مقامات پر ادا کرتے بیت المقدس پہنچے جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے کے متمنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش قسمت براق اس دروازے کے حلقے سے باندھا گیا جو اب تک باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد اقصی میں جس کو ہر طرف سے اللہ کی برکتیں گھیرے ہوئے ہیں ابتدا تحسیت المسجد کی 2 رکعتیں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیں۔ اسی موقع پر اللہ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمال ذوق و شوق سے درود بھیجا اور اعتراف کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ غرض اذان ہوئی اور سب نے وضو کیا، تکبیر ہوئی اور فوج کے سپہ سالار کو امام بنایا گیا۔ تمام انبیاء ملائکہ مقتدیمی بنے اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ فارغ ہونے پر باہر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 پیالے جس میں ایک خمر سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے سے دودھ جھلک رہا تھا لا سامنے کیے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پی لیا۔ روح الامین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اگر آپ خمر کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی، کیونکہ پیشوائے امت کا اس وقت جامع شیر لینا اور دودھ کا پی لینا اس کی امت کے لیے فعال نیک اور ہدایت کا وسیلہ ہے۔
اس کے بعد مولا اعلیٰ کا سفر شروع ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہم رقابی میں براق نے آسمان کی جانب پرواز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہم پہلے آسمان سمائے دنیا تک پہنچ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگہبان فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ نگہبان فرشتے نے دریافت کیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے نے کہا کیا اللہ کے مدعو ہو کر آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بے شک۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا کہ یہ آپ کے والد اور نسل انسانی کے مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواباً سلام دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔